السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Inshallah, today we are going to be covering these verses, verse number 43 to 46 from Surah Al-Baqarah. اور تھوڑے سے جو کانسیپٹ ابھی تک ہم کور کر چکے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے ہمیں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. سو دس رمضان وی آر میکنگ دس ایفرٹ ٹو ہیو این اوور ویو آف سورہ البقرہ. آپ امیجن کریں اگر آپ کو ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اگر آپ اور فائن ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو کیا کچھ سمجھ آئے گا قرآن پاک میں سے. اینڈ لائف بیکم سو مچ ایزیئر وین وی فالو قرآن. سو ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وچ پروفائل از گوئنگ ٹو گیٹ دا گائیڈنس. سو دس از آور چوائس، مائی چوائس. آئی کین بی اے متقی، I can be a کافر، اور I can choose to be a منافق. آگے جا کر ایک اور پروفائل بھی آیا تھا، that is of a فاسق. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈریز کو توڑتا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ why اللہ سبحانہ تعالیٰ created us through the story of آدم علیہ السلام. ہمیں یہ بھی ڈفرنس پتہ چل گیا کہ فرشتوں میں، انسانوں میں اور ابلیس ہے، شیطان ہے، اس میں کیا فرق ہے. سورہ البقرہ میں آج ہم یہ والی آیات دیکھ رہے ہیں، ورس نمبر 43. اس میں ہمیں ایک امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ میسج ہے جو کہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. جب آپ قرآن پاک کو کور ٹو کور اگر ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھیں گے، ون تھنگ دیٹ ول بی ویری اسٹرائکنگ فار یو از کہ نماز کی بات بار بار کی جا رہی ہے، اور وہ نماز جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. سو دا امپورٹنٹ میسج از کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، نمازوں کو یہاں قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک کوشچن جو میرے پاس آیا تھا وہ اسی نیچر کا تھا. مجھے اکثر ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس بات پر کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول سے خلوص سے محبت سے، سچے دل سے محبت کیوں نہیں ہو پاتی. زبردستی خود سے نماز پڑھواتی ہوں، سارے کام کرواتی ہوں، مگر خلوص دل سے نہیں کر پاتی. پہلی بات تو یہ کہ متقی بننے کے لیے ہم نے جو کوالٹی کی تھی اس میں یہی تھا کہ فوراً خلوص دل نہیں آتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو جو وہ ٹائم لگ رہا ہے نا، اس کو ذرا سا صحیح یوز کر لیں، اس میں صحیح کام کر لیں. اور صحیح کام کرنے والے یہ ہیں کہ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں. سو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ خلوص کیسے آتا ہے، کیونکہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے، اور اس کو ایمان کی نشانی بتایا گیا ہے. سو نماز، صلاح when you perform is an outward expression of your faith in Allah and that you submit to Him. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، میں جتنی مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، میں اللہ کے آگے جھک سکتی ہوں. دیٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اسی لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، دیٹ مینس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. جیسے ہی آپ وہ کنیکشن بلڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی نمازوں کی کوالٹی امپروو ہوتی جائے گی، ریگولیرٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی. It's a very simple 2+2 فارمولا. اور زکوٰۃ ہمیں جب ہم دیتے ہیں یا چیریٹی ہم دیتے ہیں، دیٹ شوز کمٹمنٹ ٹورڈز رائٹ آف ہیومن بینگس. ہم انسانوں کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ جو بیلنس ہے دونوں کا. آپ نے یہ بیٹل بہت سنی ہوگی کہ جی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد پورے کرنے چاہیے، لوگوں کے رائٹس دینے چاہیے. لیکن آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بات اسی طرح سے شروع کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Allah subhanahu wa ta'ala has always taken up this path and showed us this path that you have to first learn to submit to Allah Ta'ala. Only then you will be able to have a sincere relationship with human beings.
جیسے آپ ایک کالج میں آتے ہیں، پرنسپل صاحب کی بنے نا، HOD سے بنے نا، اور فرینڈ سے بڑی دوستی ہے، گزارا ہوگا وہاں پہ؟ نہیں ہوگا. آپ اتھارٹی کو نہیں مان رہے، اتھارٹی کی بات نہیں سنتے، سارے رولز کو بائی پاس کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں فرینڈز میری بہت اچھی ہیں، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں. تو یہ فارمولا جو ہے نا، یہ چل نہیں سکتا، یہ ڈویبل نہیں ہے. A very important hadith in which Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily between the man and adultery and unbelief is abandoning of the prayer." نماز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے. اٹس اے لائن. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اور ڈکلیئر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، وہ نماز ضرور پڑھتا تھا. ایون منافق جس کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا. یعنی نماز کے بغیر تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یو آر اے بلیور. اٹ از لائک ایسے ساتھ جڑا ہوا، لازم و ملزوم جس کو کہتے ہیں نا، کمپلسری ہو جاتا تھا، آٹومیٹک ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی ریورٹ کی سٹوری پڑھیں گے تو ان کے لیے سب سے ایکسائٹنگ مومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہو رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے سجدہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ نماز میں ہمارے ڈفرینٹ پوسچرز ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ فوکس ہم کیسے لے کر آئیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیسے اس کو اپنی لائف سے ریلیٹیبل بنائیں. اقیم الصلاۃ ہم کیسے کریں؟ دیکھیے، ان آور لائف وی آر لوڈیڈ وتھ پرابلمس، دیر آر بگ کوشچن مارکس ان آور لائف. اتنے بڑے بڑے سوال ہوتے ہیں، کئی سوالوں کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم پوچھنا بھی نہیں چاہتے کسی سے، دل ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں. کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بہت بٹر ہوتے ہیں. میری لائف میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ چاہیے ہے. اور کئی جنرل کویشچنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں. یہاں سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کا امپیکٹ کیسے لوگ فیل کرتے ہیں. There was a scholar, Dr. Yahya, who was head of the Call to Islamic Committee. He told the story of an American non-Muslim man who was discussing about Islam with him while they were watching live broadcast of Namaz Isha from Kaaba on the TV. ان کے ساتھ ایک نان مسلم بیٹھے ہوئے کہیں اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. تو امریکن وہ جو بندہ تھا وہ بہت ہی امیز ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ، اور جب اس کو بتایا گیا کہ مور دین 3 ملین مسلمز اس وقت، اور رمضان کی راتیں تھی، وہاں پہ موجود ہیں، اس وقت اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کتنا ڈس آرگنائز، بہت زیادہ کراؤڈڈ انوائرمنٹ ہے. وہ اس کو دیکھ رہا تھا. اس وقت ان کو اس نے بتایا کہ ابھی پتہ ہے کہ ابھی اذان ہوگی، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے لیے ان کو نماز پڑھنی ہے، ایک اسپیشل ریچول کرنا ہے اور ان کو لائنز بنانی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اس نے غور سے ٹی وی اسکرین پہ وہ کراؤڈ دیکھا جو طواف کر رہا تھا یا عمرہ کر رہا تھا. اس نے کہا کم از کم 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے. تو جو اسکالر تھے، شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے، جہاں کعبہ ہے، اس کے 4 فلورز ہیں. اس بندے نے کہا اوہ دس ول ٹیک another 12 hours، پھر تو 12 گھنٹے اور ایڈ کر دیں. اسکالر نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں اس کراؤڈ میں، وہ مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی لینگویجز ڈفرینٹ ہیں، اور وہ ڈفرینٹ لیول کے بھی ہیں، یعنی کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. تو اس نے کہا یہ آرگنائز ہی نہیں ہو سکتے، اٹ از امپاسبل. 4 فلورز ہوں، ملینز آف پیپل ہوں، اور ان سب کو آپ آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، لائنوں میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اسی وقت نماز کی لیے اذان ہوئی، اور انہوں نے اسکرین پہ دیکھا کہ جو قاری سدیس تھے، شیخ سدیس تھے، انہوں نے آواز لگائی کھڑے ہو کے استعو، اپنے آپ کو لائنوں میں ارینج کر لو.
And the moment he said that, سارا کراؤڈ immediately 3 million مسلمس وہ آرگنائز ہو گئے اور وہ لائنوں میں آ گئے. چاہے ان کی لینگویجز ڈفرینٹ تھی, ان کا اسٹیٹس ڈفرینٹ تھا, ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرینٹ تھا, ڈفرینٹ فلورس تھے, اور وہ سب لائنوں میں آ گئے. جب اس شخص نے یہ سین, یہ منظر دیکھا کہ ہر طرف وہ کراؤڈ آرگنائز ہو چکا ہے, اس کو یقین نہیں آیا. He couldn't believe his eyes and he immediately turned and he said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. He converted to Islam. وہ مسلمان ہو گیا صرف یہ منظر دیکھ کے. ہماری پرابلم یہ ہے, ہم کیوں نہیں اس طرح نماز سے امپریس ہوتے, جبکہ نماز بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کتنا فوکسڈ ہے, کتنا ڈسپلنڈ ہے, کس طرح دوسرے مسلمان کی بات کو بھی اور نیڈ کو بھی سمجھتا ہے, اس کو بھی اسپیس دیتا ہے, اور جب اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے اس کو کیسے فالو کرتا ہے. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس, الٹیمیٹ سکسیس کی طرف آؤ. تمہیں پرابلمز ہیں, پریشان ہو, ورڈ ہو, ڈپریسڈ ہو, لونلی ہو, لاسٹ ہو, کیا پرابلم ہے, آؤ میرے پاس آؤ. 5 دفعہ دن میں یہ آواز آتی ہے. اور نماز جو ہے اٹ از ون آف دا پلرس آف اسلام, ارکان اسلام میں سے. نا بچپن سے آئی تھنک کلاس 1 سے ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے 5 پلرز آف اسلام, لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ پلرز کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے پہلے پلرز بنتے ہیں, ان پلرز کو بہت اسٹرانگ بنایا جاتا ہے, اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کویک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو وہ جو پلر ہوتا ہے نا, جتنا اسٹرانگ وہ پلر ہوگا وہ پوری بلڈنگ کو ہولڈ کر لے گا. پلر ویک ہوگا تو بلڈنگ کلیپس کرے گی, نہیں تو بلڈنگ ٹھیک رہتی ہے, سسٹین کرتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز ایک پلر کے طور پہ دیا ہے, انکلوڈنگ دا ریسٹ آف دا پلرز ایز ویل, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہماری لائف میں جو زلزلے آتے ہیں ہماری نماز اسٹرانگ ہوتی ہے, اقیم الصلاۃ ہوتا ہے تو اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. وہ نماز ہمارے لیے شاک ایبزاربر بن جاتا ہے, ہمیں اس میں آسانیاں مل جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں سے ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, باقی ہم سارا ٹائم جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ پوسچرز ہیں, اور یہ جو پوسچرز ہیں نا دے آر ویری سمبولک آف ہاؤ آور لائف شوڈ بی, اینڈ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس آن ٹوڈے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم صرف نماز پہ ہی پورا ایک کورس ڈیزائن کر سکتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے بتاؤں گی کہ یہ پوسچرز ہمیں کیا بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم تکبیر پڑھتے ہیں. جیسے کسی کو کہہ دیا جائے ہینڈز اپ, اور جب کسی کو ہینڈز اپ کروایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, از ہی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھہرو میں ذرا اپنا فون نکالوں, میں انسٹا پہ کچھ پکچر لگا دوں, میں ذرا ویڈیو بنا لوں آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں. نہیں, یو جسٹ ہیو ہینڈز اپ, یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم ان اے وے ہینڈز اپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں, نماز میں بھی, میری لائف میں بھی, مجھے سب سے زیادہ آپ کی بات سننی ہے. آپ دیکھیں آپ اپنے کالج میں چل رہے ہو نا, گزر رہے ہو, اور کوئی آپ کو خاتون نظر آئیں, اولڈر لیڈی نظر آئیں, تو کئی دفعہ ہم راستہ بھی نہیں دیتے, ہم اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں, جیسے بیٹھے ویسے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے اوہ یہ تو پرنسپل ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. کھانا کھا رہے ہو, سینڈوچ کھا رہے ہو, پیچھے کر لیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں. زور زور سے باتیں کر رہے ہو, سوری بولتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک دم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے پرسنالٹی جو ہم سے بڑی ہے, وہ آگے, ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. گھر میں بھی ہم یہی کرتے ہیں, کوئی بزرگ آ جائے تو امی کہتی ہیں اٹھو, جگہ دو, پانی لے کر آؤ, سلام کرو. تو جب ہم اپنی زندگی میں یہ بتا دیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ میں
اس ذات کے آگے کھڑی ہوں جو سب سے بڑا ہے، تو میں نے اس کی بات کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد یہ ہمارا قیام ہے، اس میں ایک دو اور دعائیں بھی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بہت پاک ہیں، آپ کی تعریف ہے، آپ بہت بلند ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ہم ایک مینٹل پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور مینٹلی اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لک وٹ ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ڈوئنگ اور ہیز کریٹڈ از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی کام بہت مزے کا ہو رہا ہے جو مجھے سمجھنا ہے، مجھے انٹلیکچولی اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی وائوا ہو رہا اور اس میں آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوں، کیا ہوگا؟ کوئز میں آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو آنسر آتا بھی ہوتا ہے، نمبر نہیں آتے، اور بعد میں ہم اپنا سر پکڑتے ہیں، فلاں یہ میں نے پڑھا ہوا تھا، مجھے آنسر آتا تھا۔ تو یہاں پہ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں قیام میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کانشیس لائف سٹائل گزارنا ہے، جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں مائنڈ فلنس، اور ان دا پریزنٹ مومنٹ رہ کے میں نے فوراً سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کسی اصول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا اپنی ڈیزائر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ، جس کو ہم ڈیٹیل میں کور بھی کر چکے ہیں، اور سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے جو ہمارے دماغ میں مسئلے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت شدت سے دعا کرنی ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اس پارٹ پہ آتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اتنی کنفیوزڈ ہوں، میں اتنی پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے رب، بیکاز میں نے بول بھی دیا اللہ اکبر، یو آر دا گریٹسٹ، یو آر دا مائٹی، تو پلیز میری ہیلپ کریں اللہ تعالیٰ، مجھے وہ راستہ دکھا دیں جو مجھے بتا دے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر ہم بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ یہ میرا ایٹیچیوڈ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ ہونا چاہیے، آؤٹ سائڈ نماز ایز ویل، جو اللہ کا حکم ہے میں جھک جاؤں، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، میں یہ نہ کہوں نہیں یہ کیا مطلب ہے، نہیں میں ابھی کنونسڈ نہیں ہوں، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بتاؤں اللہ کا حکم ہے کر لو۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں کوئی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، ہمیں بالکل لاجک نہیں سمجھ آتی اس کی، یہ سبجیکٹ ہمیں پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے، کیوں انہوں نے اس کورس میں رکھا ہوا ہے؟ اور پھر ہماری ایک فرینڈ کہتی ہے سنو ٹیسٹ تو دینا پڑے گا، پاس تو کرنا پڑے گا، نمبر تو لینے پڑیں گے، تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اب اور تو کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہاں پر ہم کیونکہ اللہ اکبر کہہ کے بات شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے آپ سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم کریٹ کیا ہے، ہی از شوئنگ اس دا بیسٹ پاتھ، سب سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، تو مجھے اس کو مان لینا چاہیے۔ ہر دفعہ رکوع کرتے ہوئے سوچیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی بات کو مانا، کون کون سی بات پہ میں نے ریبیل کیا، میرا دل کنونس نہیں ہوا، مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر آپ دیکھیں ہم جب اس سے اٹھتے ہیں رکوع سے تو ہم بولتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ والا پارٹ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ آپ جھکے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جب ہم نے اس کی تعریف کی۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، پتہ نہیں کیوں اللہ میری بات نہیں سنتا، جبکہ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے تو سن لیا، اللہ تو سن رہا ہے۔ تو اٹ از سچ اے اسٹرانگ بانڈ۔ جیسے آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں اپنے فون پہ اور آ جاتا ہے سین، پہلے تو ٹھنڈ پڑتی ہے اور پھر اگر فوراً جواب نہ آئے تو پھر غصہ آتا ہے۔
لیکن یہاں پہ وہ پہلا والا پارٹ آنا چاہیے آپ کے دل میں. ٹھنڈ پڑ گئی, سمیع اللہ لمن حمیدہ, میں نے جو اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لیا. He is listening to me. You feel such a close bond. اس وقت آپ سوچیں کہ آپ کا وہ جو کنیکشن ہے نا وہ ڈراپ نہیں ہو رہا, وہ وائی فائی بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا آ رہا ہے. ڈائریکٹ کوئی لائن آپ کی اسٹیبلش ہو گئی ہے اس وقت. اور یہاں پہ جو ہم دنیا میں پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, میری بات نہیں اللہ سنتا, میرے مسئلے نہیں پورے ٹھیک ہوتے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے, آپ بہت سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. اللہ نے سن لی ہے بات. لیکن اگر کوئی کہ پھر تمہارا کام کیوں نہیں ہو رہا, تو آپ کہیں اللہ نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ مجھے کب دینا ہے. اگر میں سردیوں میں آم مانگوں گی, ویسے تو اللہ تعالیٰ کولڈ سٹوریج والا آم بھی مجھے دے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس گرمیوں میں ہی آم دیں گے نا. پکا ہوا آم ایک آئے گا میرے پاس, اس موسم میں ہی آئے گا نا, جو اس کا موسم ہوگا, جو رائٹ ٹائم ہوگا. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. اور جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنا دماغ, اپنی انٹلیکٹ, جو میری میں بڑی چیز, میرے پاس بڑا لاجک, مجھے باتیں بڑی اچھی سمجھ آتی ہیں, آئی ایم ویری اسمارٹ, ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے زمین پہ رکھ دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آئی ایم نتھنگ, میری عقل کچھ نہیں ہے, مجھے نہیں اتنا سمجھ. I might be getting highest GPA. I might have won many medals. مجھے بہت کچھ آتا ہوگا دنیا کے حساب سے, میں بہت سمارٹ ہوں, میں لوگوں کو بحث میں ہرا دیتی ہوں, لیکن میرے رب تیرے آگے کچھ نہیں ہوں. جو تیرا علم ہے, جس طرح سے تو چیزوں کو جانتا ہے, میں نہیں جانتی میرے رب. میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تیرے آگے. I have submitted myself in this posture towards you. اور آپ کو پتہ ہے اس پوسچر میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے کی حالت میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بالکل پنگ پونگ بال کی طرح ٹک ٹک, اور جلدی سے سلام پھیرا اور بس ریلیکس کیا, فون اٹھایا, بیٹھ کے. جب ہم ایسے کریں گے, ہم وہ فیلنگ نہیں لائیں گے اپنے اندر, تو پھر آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارا وہ کنیکشن ڈیولپ ہوگا. تو یہ اقیم الصلاۃ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور ہم دعائیں پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, دوبارہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نماز میں سارے یہ پوسچرز ہیں, یہ والا پوسچر نہیں ہے لیٹنے والا. اللہ تعالیٰ کو لیٹنا بہت زیادہ پسند نہیں ہے, سوائے جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب ہم لیٹیں اور سو جائیں. ایکسپرٹس جو سلیپ ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیڈ شوڈ اونلی بی یوز فار سلیپنگ. باقی سب کام آپ بیڈ سے نکل کے کریں تو آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کھانا بھی بیڈ پہ, پڑھائی بھی بیڈ پہ. ایسے برا جمان ہوتے ہیں گھر جا کے کہ شاید یہ کوئی ایسی کرسی ہے اور ایسی گدی ہے جو میں نے چھوڑنی نہیں ہے. سب کو آرڈر دیتے رہتے ہیں میری چیزیں لے کر آؤ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دیتے ہیں کہ میری زندگی میں سنتیں کتنی ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, طریقے کے مطابق کتنی زندگی گزارتی ہوں. ہاؤ مچ my namaz, my lifestyle is according to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. کیا میں کھانا کھڑی ہو کے کھاتی ہوں؟ کیا جب میں کسی کو ملتی ہوں پہلے سلام کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے والدین کے آگے جھکتی ہوں, ان سے محبت سے بات کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے غصے کو برداشت کرتی ہوں؟ There are 100 things that we can do which give us exemplary character. وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور پھر الٹیمیٹلی آپ سلام پھیرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک طرف دوسری طرف. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیسیکلی ہم فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ جب سلام ہم کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم پوری دنیا کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں پیسفل ہونے کا. یہ نہیں ہے کہ سلام پھیرا اور چیخ مار کے اپنی بہن سے کہا خبردار جو تم نے میری چاکلیٹ کو, میری آئس کریم کو, میری چنا چاٹ کو, میرے فون کو پکڑا.
یا نماز پڑھی اور اس کے بعد فون اٹھایا اور وہ جو لڑائی ہو رہی تھی گروپ میں فرینڈز کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. بیکاز آئی ایم سیئنگ السلام علیکم، آئی ایم پیسفل. سلام کا مطلب ہی ہے آئی ایم برنگنگ اے میسج آف پیس، سلامتی. آئی ایم گوئنگ ٹو بی پیسفل. مجھے اگر کوئی چیلنج آتا ہے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ریزالو کروں گی. یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہمیں بتا رہی ہے، Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the first matter that the slave will be brought to account on the day of judgment is salah. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound. If it is bad, then the rest of deeds will be bad. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں. آپ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ جی یہاں کا ایڈمیشن کرائیٹیرین کیا ہے. وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے پہلے یہ پڑھا ہو، آپ کے اتنے % مارکس آئے ہوں، پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا. آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بہت پوٹینشیل ہے آپ میں، نمبر نہیں ہے. آپ بار بار آتے ہیں اور آ کر ایڈمنسٹریشن میں وہاں پہ جہاں پہ ایڈمیشن پروسیس ہو رہا ہے ان کو کہتے ہیں آپ مجھے ٹرائی تو کریں، چانس تو دیں، میں بہت لائق ہوں، میں بہت اچھا پڑھ سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں. بٹ وہ جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے اور جو انیشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. آپ کو داخلہ ملے گا اس ادارے میں؟ نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا. آپ کو وہ کرائیٹیرین پورا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پہلا انٹری ٹیسٹ ہے وہ نماز کا پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز میں مزہ کتنا آتا تھا، نماز اچھی لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی، نماز کے بارے میں آپ کنونس تھے کہ نہیں کنونس تھے. یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں 5 ٹائم، بتائیں جی اٹینڈنس لگائیں. اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے. ہم تو 80% یہاں لیتے ہیں نا، تو وہاں پہ 100% اٹینڈنس ہونی چاہیے نماز کی. اگر نہیں ہے اب یہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ میرا دل بڑا صاف تھا، اللہ تعالیٰ میں بہت لوگوں کا خیال رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں قرآن مجید بھی پڑھ لیتی تھی، میں روزے بھی رکھ لیتی تھی. نہیں، نماز کے ٹیسٹ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں. اگلی بات سنی نہیں جائے گی، آپ کو ڈسکارڈ کر کے دوسری لائن میں کر دیا جائے گا. سو اٹ از دس امپورٹنٹ دیٹ وی پرے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لو اتنی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، باقی کام تو ان سے ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. ان کو یہ فائدہ ہے وہ انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ضرور کلاس میں آتے ہیں چاہے سوئے رہیں، اٹینڈنس لگ جاتی ہے. اٹینڈنس نہیں ہے آپ کی تو آپ گئے. تو ہم نے اس بات کو بہت سیریسلی لینا ہے کہ ہماری 5 وقت کی اٹینڈنس اللہ تعالیٰ کے سامنے لگنی چاہیے. ہم نے نماز پڑھنی ہے. دیر از نو وے آؤٹ کہ آپ اس کے بغیر بچ سکتے ہیں، کیونکہ دس از اوتھینٹک نریشن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ دیکھیں سورہ نحل کی یہ ورس آتی ہے، اس میں کیا آ رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، سارے جانور بھی، فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. وہ تکبر نہیں کرتے. ہمیں کس چیز کا تکبر ہے؟ ہم کیوں اتنے ایروگینٹ ہیں کہ مجھے کنونس کرو، میرا دل چاہے گا، پھر میں سوچوں گی. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیا تو پھر ہم یہ کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ جب نماز کا وقت آتا تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا. بہت پیار سے کہتے تھے او بلال arrange for the prayer and provide comfort to us through it. کمفرٹ دو ہمیں، مزہ دو ہمیں. نماز کا وقت آ گیا، خوشی کا وقت آ گیا، تو ہمیں اپنے اندر اس طرح سے وہ کیفیت لانی ہے. جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں، کیونکہ آپ جلدی جلدی تیزی میں پڑھ رہے ہیں، اماں گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں، ابا ڈانٹتے ہیں، کوئی اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یا آپ نے بچپن سے ایک عادت سی ڈال لی ہے نماز آپ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں مزہ نہیں آ رہا، اسی لیے پھر آگے جا کر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہے. سو ریممبر وی شوڈ بی پریئنگ. ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بہت زیادہ لاسٹ ہوں گے.
اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات بتائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا، بر کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم بھول جاتے ہو نسیان سے اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ اب دیکھیں اس آیت کے فوراً بعد یہ بات آئی ہے، دیٹ مین جو نماز نہیں پڑھ رہا نا، اس کی پرسنالٹی میں سپلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو بڑی باتیں بتاتا ہے، یہ کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ نماز ہمیں انٹروسپیکشن بھی سکھاتی ہے، آپ اپنے بارے میں سوچتے جائیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، رکوع میں سوچیں اچھا میں کتنا جھکتی ہوں، سجدے میں سوچیں اچھا میری انٹلیکٹ کہاں ہے، میں ایروگینٹ تو نہیں ہوں، اچھا میں سنتوں کو کتنا فالو کرتی ہوں۔ یو آر کنٹینیوسلی لائک میکنگ اے پلان فار یور سیلف، ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف۔ افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کر رہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ورس نمبر 45 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، what is important thing about نماز، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی ہے، کبیر بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب ہمیں ہیلپ چاہیے تو ہمیں صبر چاہیے، پیشنس چاہیے۔ اور پیشنس، صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک آتا ہے کہ آپ نیکی کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں نیکی کو۔ دوسرا، برائی کی طرف نہیں جاتے۔ صبر کا اگر بیسک میننگ دیکھیں، وہ گیم ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا، فریز، آپ جس پوسچر میں ہم فریز ہو جائیں، صبر مینز فریز، فریز ہو جاؤ، نیکی نہیں چھوڑنی، کرتے جاؤ نیکی، برائی نہیں کرنی، فریز ہو جاؤ وہاں، اور اپنی ایموشنل کنٹرول کو ڈیولپ کریں۔ سو نماز ہمیں یہ بہترین کوالٹی سکھاتی ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر سامنے کاکروچ آ جائے، ویسے آپ کو کاکروچ کو دیکھ کے چیخیں مارتے ہیں آپ گھر میں سارے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ اندر سے بے چینی ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، توڑیں گے نہیں نماز۔ آپ نے کوئی مزے کی کھانے کی چیز، کوئی براؤنی اپنے سامنے بیڈ پہ کہیں سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی، ابھی کھاؤں گی نماز پڑھ کے، بہن بھائی آیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اٹھایا، آپ کے سامنے یوں لہرایا اور کھا کے چلا گیا، بٹ آپ کو اندر غصہ آتا ہے لیکن آپ پڑھتے رہتے ہیں نماز، بے چینی ہوتی ہے نماز میں لیکن نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو صبر آ رہا ہے نا، نیکی نہیں چھوڑ رہے، اس کو ڈانٹنا چاہ رہے ہیں، گالی دینا چاہ رہے ہیں، دے نہیں رہے، اور اپنے آپ کو ایموشنلی کنٹرول کر رہے ہیں۔ سو نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے، پیشنس سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے۔ مطلب مشکل ہے لوگوں کے لیے، کبیر، بہت بڑی بات ہے، نہیں دل چاہتا پھر بھی، سوائے کن کے؟ الخاشعین۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع کرنے والے، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنا جانتے ہیں۔ سو یہ ہم نے کنیکشن سمجھنا ہے۔ بوتھ آف دیم آر سورس آف ہیلپ ان آور ٹربولنٹ ٹائمز۔ آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ میں صبر نہ ہو، اس کے لیے بھی صبر چاہیے، اور سبمیشن کے لیے صبر چاہیے، نماز کی کوالٹی کو اپنے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ آنی چاہیے، یہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایموشنل ایگزٹ اور ایک ہوتا ہے فزیکل ایگزٹ۔ نماز اور صبر کا جو تعلق ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں کہاں ہم نے فزیکل ایگزٹ لینا ہے، کہاں ایموشنل ایگزٹ لینا ہے۔ جیسے آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کے آگے جو شخص ہے وہ آپ سے بہت بدتمیزی سے، غصے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فزیکل ایگزٹ لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی ایم آلسو گیٹنگ ویری اپسیٹ، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم۔ فرینڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو، اس مسئلے کو وہیں ختم کرنا ہے۔ نماز اور صبر ہمیں سکھا دیتا ہے۔ اور ایموشنل ایگزٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو ڈانٹ پڑی ہے، امی ابو ہیں، کوئی اور بڑا ہے، ٹیچر ہے، اینڈ یو گیٹنگ ویری اپسیٹ، لیکن آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ نماز اور صبر آپ کو سکھاتا ہے بدتمیزی نہیں کرنی۔ وہاں آپ ایموشنل ایگزٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی بتاتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، میں نے غلطی کی ہوگی، مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی، مجھے بڑوں کا احترام کرنا ہے، مجھے ان کی عزت کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ بات، ورس نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اللہ کی طرف جانا ہے، اس لیے نماز پڑھنی بہت ضروری ہے، نماز کو نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ تو اب آپ سارا سیکوینس دیکھ لیں۔ نمبر 1، نماز ہم نے قائم کرنی ہے،
نمبر 2 نماز کے ہر پوسچر سے کچھ سیکھنا ہے، اس کو اپنی لائف میں نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ نمبر 3 نماز اور صبر کا کنیکشن ہے۔ نمبر 4 ہمیں یہ پتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے اللہ سے ملنے، اللہ نے سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھنا ہے۔ اور 5ویں امپورٹنٹ بات، ہمارے اندر خشوع ہوگا تو جھکنا آسان ہوگا۔ خشوع کیسے آتا ہے؟ the more you get to know اللہ سبحانہ وتعالیٰ, the more aware you are about him and his system, آپ آٹومیٹیکلی جھکتے ہیں، آپ کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں کوئی ایروگنس نہیں آتی۔ جیسے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو ابھی آپ نے پریزیڈنٹ لگوائے، تو وہ اگر ہم قضا کر کے نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگ لیں کہ اللہ ہماری فلاں عذر کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، تو وہاں ایبسنٹ لگنے کے بجائے لیو لگ جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اگر ہماری ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ہم نے عصر کی نماز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، تو پہلے ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے یا پھر ہم عصر کی پڑھ کے پھر قضا؟ انہوں نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہماری نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر ہم پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن قضا کی روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روز کالج میں اتنے مصروف ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنے مصروف ہیں، روز آپ ظہر کی نماز قضا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو اول وقت ہوتا ہے نماز کا، اپنے پاس کوئی ایپ رکھیں فون پہ، جو اول وقت ہے اس میں نماز پڑھ لیں۔ آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے جب آپ کالج یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنے ٹیچر سے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کی بریک بھی ہوتی ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ اپنا سسٹم بنائیں۔ ونس ان اے وائل اگر قضا کوئی ہو جاتی ہے نماز، دیٹس اوکے، روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہماری ایک نماز قضا ہوتی ہے تو ہم نے جب اگلی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم اس سے پہلے اس کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی ظہر قضا ہوئی ہے تو آپ عصر سے پہلے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ پہلے وہ والی پڑھیں پھر اگلی نماز پڑھیں۔ نہیں تو اگر آپ فرض کریں عصر پڑھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو میں ابھی تھوڑی دیر بعد ظہر پڑھوں گی، پھر اگلی نماز مغرب آتی ہے، پھر آپ مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد پڑھوں گی، تو وہ آپ کے لیے اور مشکل ہوتا جاتا ہے۔ بہت سے اسکالرز نے بہت امپیکٹفل طریقے سے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا۔ آپ کو یوٹیوب پہ اور آن لائن آپ کو بہت سے ان کے لیکچرز اور کورسز مل جائیں گے جو اوتھینٹک طریقے سے آپ کو سب کچھ سکھاتے ہیں۔ آپ وہ اٹینڈ کریں اور آہستہ آہستہ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کریں۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا کرے۔ انشاءاللہ ٹمورو ود another topic۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔